خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ پروگرامز کے لیے. آج کے زبردست پروگرام کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. یقیناً جس طرح سے گزشتہ پروگرامز آپ کے لیے بڑے بابرکت رہے, آج کا یہ پروگرام بھی بڑا بابرکت ہوگا. آپ بہت ساری برکت پائیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عمران بشیر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ طارق وارث صاحب نے. تھینک یو. ناظرین, سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا طارق وارث صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. خداوند آسمانی باپ اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں ہدایت, رہنمائی اور قوت دے تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو درستی سے ڈسکس کریں اور ناظرین تک پہنچائیں اور انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. پاسٹر منور خورشید پر, پاسٹر عمران بشیر پر اور خود پر تیرے فضل کو مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں, آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 15 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی, کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے. یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا, اور یہودیوں کی عید فصح تھی. پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے, تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں. مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا, کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے. اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا, یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں, مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ, اور اس جگہ بہت گھاس تھی. پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے. یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں, اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا. جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو. چنانچہ انہوں نے جمع کیا, اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں. پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے, جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے. پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں, پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا. کلام مقدس کے پڑھیں, سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, آمین. ناظرین, آج ہم گفتگو کا آغاز عمران بشیر صاحب سے کریں گے. عمران صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر ایک جھیل کا تذکرہ ملتا ہے جسے گلیل کی جھیل یا تبریاس کی جھیل کے نام سے یہاں بیان کیا گیا ہے. کیا کوئی اور نام بھی اس کو دیا جاتا ہے, کسی اور نام سے بھی یہ پہچانی جاتی ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو جھیل ہے یہ کہاں پر واقع ہے, اور نئے عہد نامے میں دراصل اس کا مقام کیا ہے؟ پریز دی لارڈ. بڑے زبردست طریقے سے اس باب کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کسی جگہ پر بھی جا رہے ہیں, کہیں پر بھی جا رہے ہیں, تو وہ ہر چیز ٹائم فریم میں, مقام, جگہ, کہاں پر وہ کس وقت ہوں گے, ہر چیز بڑے زبردست طریقے سے سیٹ ہے. اگر آپ اس باب کا آغاز دیکھیں, یہ جو ہے وہ لکھا ہے ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا. ان باتوں کے بعد, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 5واں باب بھی دیکھیں جو پچھلا چیپٹر ہے, اس کا آغاز بھی
اسی سے ہو رہا ہے ان باتوں کے بعد. یہ یونانی زبان کے اندر جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے, جو آغاز جو چیپٹر کا ہوا ہے, میٹا ٹوٹا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ریفلیکٹ کرتی ہے, یہ کنکلوسیو ہے, یہ رزلٹ جو ہے وہ اس بات کا دے رہی ہے کہ جو پہلے ایک واقعہ ہوا ہے یا پہلے جو بات ہوئی ہے ان باتوں کے بعد اب وہ ایک نئی بات ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ اس کا آغاز کرنے لگا ہے, اس کا شروع کرنے لگا ہے. اور یہی میں بات کر رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا کسی بھی جگہ پر ہونا, کسی مقام پر ہونا, وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اور بہت ہی اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے. یہ جو ہے وہ گلیل کی جھیل ہے, یعنی تبریاس کی جھیل جو ہے وہ اس کو کہا جاتا تھا. جو گلیل کی اہمیت ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی خدمت ہے اس کے ساتھ وہ بڑی زبردست طریقے سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. جو گلیل ہے یہ تقریباً بھی یہ جو سی آف گیلیلی ہے یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 13 میل لمبا ہے اور 7.5 میل یہ چوڑا ہے. اور یہ جو ہے وہ تھرو آؤٹ اس پر جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے. اور یہ فریش واٹر کا یہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑا ذخیرہ ہے. اس کا آگے جا کے یہ ڈیڈ سی کے ساتھ بھی ملتا ہے, لیکن ہم یہاں پر جو گلیل کی جھیل والا جو واقعہ ہے یہ جو اس کا ذخیرہ ہے یہ فریش واٹر کا اس کا جو ہے وہ ذخیرہ موجود ہے. اور یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ موجود ہیں تو اسے تبریاس کی جھیل بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے. تبریاس کی جو جھیل جو اس کا نام جو ہے یہ ایک رومن ایمپرر تھے جن کا جو ہے وہ نام ٹائبیریس سیزر تھا. ان کے نام پر جو ہے وہ اس جگہ کا نام رکھا گیا اور ایک علاقہ ان کے نام کا جو ہے وہ بلڈ کیا گیا جو ہیرودیس انتپاس نے جو ہے وہ بلڈ کیا اور بعد میں لیٹر آن ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کا نام جو ہے وہ تبریاس کی جھیل بنا. اب یہ جو ہیرودیس انتپاس تھا یہ ہیرودیس اعظم کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ ہے جس نے یہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی. اور گلیل کی جھیل کا ایک اور بڑا زبردست پہلو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے, جو ان کے شاگرد ہیں, جو ان کے ڈسائپلز ہیں, جب انہوں نے چنے ہیں وہ بھی انہوں نے اسی ایک پیسج کے اندر اسی ایریا سے جو ہے وہ انہوں نے لیے ہیں کیونکہ وہ مچھوارے تھے, وہ یہاں پر کام کرتے تھے اور خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ انہیں چنا اور انہیں اپنے لیے استعمال کیا. ان کی ایک اور بڑی زبردست بات ہے کہ وہاں پر جو اس وقت میں جو ایک پروفیشن تھا ان کا وہ ماہی گیری کا بہت زیادہ جو ہے وہ فیمس تھا اور وہ ان کا کنیکشن ان کا تعلق جو ہے وہ جھیل کے ساتھ بہت زیادہ رہتا تھا. اور جب ان کا تعلق جھیل کے ساتھ بہت زیادہ رہتا تھا تو پھر وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو ان لوگوں کو جن کو اس نے چنا ہے ہینڈ پکڈ تھے ان کو وہاں سے لیا. سو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کی زمینی خدمت کے اندر یہ جو پورشن ہے یہ جو جگہ ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا بڑا سٹینڈنگ ہے خدمت میں جو خداوند یسوع مسیح نے زمینی طور پر خدمت کی. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. اور چونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا بہت سارا وقت یہاں پہ صرف کیا ہے اپنی زمینی خدمت کا اور بہت سارے لوگوں تک یہ خدا کا کلام پہنچانے کا ایک سورس بھی ثابت ہوئی ہے, بنی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت سارے اقوام کے لوگوں تک ایکسیس کرنا, ریچ کرنا یہاں سے بڑا آسان ہے. اس لیے یہ ایک بڑی بنیادی جگہ تھی جہاں سے خدا کے کلام کو پھیلانے کا استعمال کیا گیا. تھینک یو سو مچ. اور یقیناً آپ نے بڑی برکت پائی. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے. طارق صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح کا تذکرہ ہو تو اس کے ساتھ بھیڑ کا تذکرہ لازمی ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ, اتنے زیادہ لوگ, اتنا رش, تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ کیا یہ سب کے سب جتنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے تو کیا یہ سب خداوند یسوع مسیح سے پیار ہی کرنے والے تھے, محبت کرنے والے تھے, یا کوئی مختلف کیٹیگریز کے لوگ تھے جو اس بھیڑ میں شامل تھے؟ ہاں جی, لفظ بھیڑ اٹ سیلف جو ہے کراؤڈ یا ملٹیٹیوڈ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں ملے جلے ارادوں اور مفادات والے لوگ تھے. چند جو نمایاں گروہ ہیں ہم متن ہی میں سے دیکھ لیں
تو متن جو ہے ہمیں بتاتا ہے یہ یوحنا 6:2 میں کہ بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ تو پہلا گروہ اس آیت سے ہمیں نظر آ رہا ہے خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھنے کے شوقین۔ یہ ایک لحاظ سے اسپیکٹیٹرز ہیں، جن کو اردو میں تماشائی کہتے ہیں، کہ کرامات اور عجائب کو دیکھنا اور واہ واہ کرنا اور حیران ہونا۔ لیکن یوحنا کی انجیل یہ بھی بتاتی ہے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو مسیح کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ مثلاً جو ہے حضرت مقدس یوحنا کی انجیل کے 2 باب کی آیت نمبر 23 تا 25 ہم پڑھیں تو لکھا ہے، جب وہ یروشلیم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے۔ تو معجزات دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ان میں سے بعض ایمان لے آتے ہیں، بعض بس اش اور واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو مرکز کی انجیل ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد ان کے شاگرد جس کلام کی منادی کرتے تھے اس کلام کو خدا معجزات کے وسیلے سے ثابت کرتا تھا۔ مثلا آپ دیکھیں مرکز 16:20 تو لکھا ہے، پھر انہوں نے یعنی شاگردوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ تو معجزات کا ظہور پذیر ہونا خدا کے کلام کے سچا ہونے کا ثبوت ہے، اور یسوع مسیح کی زندگی اور خدمت میں اور ان کے بعد ان کے رسولوں کی زندگی اور خدمت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، جس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ چاہے شفا ہو یا دیگر معجزات ہوں، ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ خدا معجزات کرتا ہے، لیکن ہم نے اس بات کو بہانہ نہیں بنانا کہ چونکہ میری زندگی میں خدا نے کوئی معجزہ نہیں کیا اس لیے میں اسے قبول نہیں کروں گا، میں توبہ نہیں کروں گی، میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ اچھا، تو معجزے دیکھنے والے بھیڑ کی پہلی قسم۔ پھر آیت نمبر 3 میں آپ کو بھیڑ کی دوسری قسم نظر آتی ہے، یا بھیڑ میں جو لوگ ہیں ان کی دوسری قسم ہے۔ لکھا ہے، یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا۔ خداوند یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار، یہ دوسرا گروہ ہے اس بھیڑ میں۔ پہلا گروہ معجزے دیکھنے کے شوقین، دوسرا گروہ وہ لوگ جو واقعی خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں میں تصور تھا کہ شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتا ہے۔ اس لیے لوکا کی انجیل میں جب مریم کا ذکر ہے کہ وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ گئی اور تعلیم پانے لگی، تو کئی مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو بھی خداوند یسوع مسیح کی ڈسائپل ہونے کا درجہ حاصل تھا۔ یا یہودی کہتے تھے کہ شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے قدموں سے اڑنے والی دھول میں چلتا ہے، کیونکہ وہ احتراماً اپنے ربی کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، کچے راستے ہوتے تھے، جب اس کے قدموں سے دھول گرد اڑتی تھی تو ان پہ پڑتی تھی، تو کہتے تھے کہ شاگرد وہ ہے جو استاد کے قدموں کی اڑائی ہوئی ڈسٹ میں چلتا ہے۔ تیسرا گروہ اب ہم دیکھتے ہیں جی، یہ آپ کو ملے گا یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 6 کی آیت نمبر 26 میں۔ یہاں لکھا ہے، یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ اے پیٹ خور، ٹھیک ہے جی، اے پیٹو پکھے، مطلب جو عبادت میں اسی لیے آتے ہیں، آج جو تھے بریانی دی دیکھ پکی ہے، آج جناب چنیا والے چاول ملن گے۔ میری پرورش ایک ایسے علاقے میں ہوئی جو ایک مسیحی آبادی تھی، تو اگرچہ وہ شہر میں تھی لیکن گاؤں جیسے ہی ماحول تھا۔ تو جب روزے آتے تھے تو کچھ خاندان تھے جو روزے کھلواتے تھے،
یا ایسٹر آیا ہے اور نیا سال آیا ہے، بڑا دن، ان لوگ موقعوں پہ لوگ دیگیں بانٹتے تھے، اج فلانے نے دیگ دیتی ہے۔ تو کچھ وہ ایسے لوگ تھے جو دیگیں دینے کے موسم میں، یہ وہ پرندے تھے جو دیگیں دینے کے موسم میں چرچ میں ظاہر ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تیسری قسم وہ ہے، یہ لوگ یسوع کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جب اس سے ملتے ہیں تو خداوند کہتا ہے تم معجزے دیکھنے نہیں آئے، یعنی کیونکہ یوحنا کی انجیل میں مسیح کے 7 معجزات کا ذکر ہے جن کو سائنز کہا گیا ہے، نشانات یا کہ وہ یسوع مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کا نشان ہے۔ جیسے پاسٹر عمران صاحب نے شروع میں بتایا کہ یہ انجیل یسوع کو ابن خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو یہ تیسری ایک بھیڑ میں ایک تیسرا گروہ میں نظر آتا ہے۔ پھر ایک چوتھا گروہ ہے جو یہودی مذہبی لیڈروں کا ہے، جس میں فریسی شامل ہیں، فقیہ شامل ہیں، بعض صدوقی بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ آتے تھے تاکہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنیں اور ان میں سے کوئی ایسی بات نکالیں جس کو استعمال کر کے وہ خداوند یسوع مسیح کو پھنسا سکیں۔ پھنسائیں کہاں؟ رومی حکومت کے سامنے۔ یہودیوں کو رومی حکومت کے زیر اقتدار کسی کو موت کی سزا دینے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ 63 قبل از مسیح میں رومیوں نے جب ملک اسرائیل پر قبضہ کر لیا تو یہ اختیار انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ اب اگلی ایک اور بات یہ تھی کہ رومیوں کو یہودیوں کے مذہبی مباحثوں اور اختلافات میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک کام میں ان کی دلچسپی تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر یہودیوں میں سے کوئی بادشاہ ہونے کا یا یہودی قوم کے لیے ایک جو ہے آزادی دلانے والا ہیرو اور مجاہد ہونے کا اعلان کر دے، تو آپ آیت نمبر جو ہے 15 پر غور کریں، 6 باب کی، لکھا ہے کہ پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ کیونکہ بادشاہ ہونے کا دعویٰ یا یہ الزام، اس کا مطلب تھا رومی سرکار کے ہاتھوں سزائے موت۔ اور آپ آگے چل کر پڑھیں یوحنا کی انجیل، انہوں نے یہی الزام خداوند یسوع مسیح پر لگایا کہ یہ خود کو بادشاہ کہتا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل چارج تھا، ایک سیاسی الزام تھا۔ 4 جو ہے گروہوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ بھیڑ میں معجزات دیکھنے والے، مسیح کی پیروی کرنے والے، کھانا کھانے والے اور اس کی باتیں سن کر اس کو پھنسانے کا ارادہ رکھنے والے۔ یہ وہ 4 ہیں جو متن میں سے مجھے ملے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی ہوں کیونکہ جب لوگ آتے ہیں اس طرح کی جگہوں پر تو ان کے اپنے اپنے ایجنڈے، اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ لیکن جو بات ہم نے جاننی ہے ناظرین، اور یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے، وہ میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب بھیڑ کی بات ہے تو یوحنا 2:24-25 میں خداوند فرماتا ہے، خداوند کے بارے میں فرمایا گیا ہے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ میری اور آپ کی نیت کیسی ہے جب ہم اس بھیڑ میں کھڑے ہیں جہاں یسوع کی منادی ہو رہی ہے؟ یسوع جانتا ہے، اس لیے توبہ کریں، ایمان لائیں، اپنے دل کو اس کے خون، اس کے کلام اور اس کے روح سے پاک کر لیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں اور بہت ساری کیٹیگریز کا ذکر کیا گیا ہے، بہت سارے گروپس کا جو مختلف طرح کے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہیں اور اس کی پیروی۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہی لوگ ہمیں چرچز میں بھی دکھائی دیتے ہیں، کلیسیاؤں میں بھی دکھائی دیتے ہیں، اور جس طرح سے بہت سارے لوگ صرف معجزے دیکھنے کے لیے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے بھی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر یہ ایمان تو لائے ہیں لیکن معجزے دیکھ کر، جس دن معجزہ نہیں ہوگا تو یہ مسیح کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح ان کی نسبت و اعتبار نہیں کرتا تھا۔ آپ کو کئی دفعہ بہت بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے مجمع نظر آتے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح کو اعتبار ان پر ہے، یقین ان پر ہے جو
देखी हुई चीज़ों के पीछे नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं, यानी वो खुदा की कुदरत पर ईमान रखते हैं, ना कि सिर्फ मौजज़ात के पीछे भागने वाले हैं। इसी तरह से बहुत सारे जैसे फ़कीहों फरीसियों का गिरोह जो बास व मुबासे के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की कोई बात पकड़ने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए, इस तरह के भी गिरोह आपको चर्चेज़ में नज़र आते हैं, जिस तरह पादरी साहबान के पीछे पड़े हुए हैं कि पादरी साहब ने कौन सी गलत बात करनी है और हम जाके घर में उसको डिस्कस करेंगे या दूसरों के सामने उसको शेयर करेंगे, बयान करेंगे। सो याद रखें कि इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज़ के लोग जो फिर ये जो खाने वाले जो यीशु मसीह ने भी तज़किरा किया, आज भी ऐसा ही है। जहाँ मर्ज़ी, मुझे जब हमने शुरू में चर्च शुरू किया तो मुझे कई लोगों ने मशवरा पाया, सब चर्च शुरू करना कड़ा मसला है, मतलब देग बनाएं, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और आज कई लोग इसी बिना पर मतलब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, देगे बना रहे हैं, और उनके लोग देगों वाले ही होते हैं। जब आप देख लें 10 साल बाद भी वो देगों वाले ही उनके पास आएंगे, वो जो ट्रू बिलीवर्स हैं, हकीकी ईमानदार वहाँ नहीं आएंगे। इसलिए अपने चर्च की भी बुनियाद इस पर ना रखें। अगर लोगों को आपने बिगाड़ा है तो आप दुरुस्त भी करें कि लोगों को आदत डालें कि वो कलाम सीखने के लिए, दुरुस्त इबादत करने के लिए खुदा की पाक हुजूरी में आएँ। इसलिए हमने इस तजर्बे को नहीं दोहराया, हमने देगे बनाकर नहीं बल्कि कलाम के ज़रिए बुनियाद रखी, और खुदावंद का शुक्र हो कि कलाम सुनने के लिए लोग दूर व नज़दीक से हमारे पास आते हैं। सो बहुत अच्छा है, बड़ी ज़बरदस्त बात है अगर आप कलाम पर बुनियाद रखें ताकि हकीकी जो ईमानदार हैं वो निकल कर आपके पास आना शुरू हों। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशन। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके कलाम में से हम सीख रहे थे, जान रहे थे, गुफ्तगू का एक दफ़ा फिर से हम आगाज़ करेंगे पास्टर इमरान बशीर साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह की जब हम तालीमात देने के तरीक़ेकार पर गौर करते हैं तो अक्सर हमें ये ज़िक्र मिल जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए, जैसे पहाड़ी वाज का भी जिक्र मिलता है। फिर यहाँ भी एक इसी तरह से बयान किया गया है जब हम तीसरी आयत की तरफ कि यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा। तो ये कोई ख़ास मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक प्लेस थी, जगह थी, या कोई तालीम देने का कोई ऐसा तरीक़ेकार था कि ज़रूर ऐसी ही जगह पर तालीम दी जा सकती है? क्या है इसके पीछे राज भेद? जी, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बात यह है कि जो पहाड़ों की जहाँ तक हम बात करें तो पुराने अहदनामा में भी नए अहदनामा में भी थ्रू आउट आपको एक सिलसिला जो है वो मिलेगा, और खुदाम यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में भी आपको ये बात बार बार मिलेगी कि वो किस तौर से पहाड़ पर जाते हैं और बात करते हैं। एक बात जिसको हम पहले देखते हैं वो ये है कि जो दिख रहा है उसके मुताबिक इसका क्या मतलब है। इस पूरी कहानी के अंदर आप देखें तो वहाँ पर जो टाइम लाइन है, जो वक्त है, वो ये है कि ईद जो है वो नज़दीक है, और जितने भी यहूदी, जितने भी लोग इर्द गिर्द दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी फैले होते थे वो रुख करते थे इस तरफ का, और जब वो इस तरफ आ रहे हैं तो क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा है, और खुदाम यीशु मसीह भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जमा हो रहे हैं, और लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और खुदाम यीशु मसीह उनको एड्रेस कर रहे हैं। जो दिख रहा है इसमें यह है कि ऑब्वियस है कि अगर बहुत बड़ा क्राउड हो तो आप एक एलिवेटेड प्लेस पर, हाई ग्राउंड पर खड़े होते हैं ताकि आप उनसे किसी वे में कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें। तो ये एक तो हमें ये नज़र आती है। लेकिन अगर हम पहाड़ों पर गौर करें या पहाड़ पर ही सिर्फ गौर करें तो हमें ये मिलता है कि पहाड़ों की एक थ्रू आउट बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस जो है वो मौजूद है। पुराने अहदनामा के अंदर भी हमें अगर हम देखें तो जो मूसवी शरीयत की अगर हम बात करें तो वो भी हमें माउंट सनाए जो है, जो कोहे सीना की बात है, वो भी एक पहाड़ का जिक्र है कि खुदा ने वहाँ पर किस तरह से कलाम किया और कितने ज़बरदस्त तरीके से उसने उस सारे जो है वो काम को किया। सो हमें बहुत जगह पर ये जो है वो एक सिलसिला मिलता है।
ٹائپولوجی کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو مختلف ٹائپس، مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف چیزوں کی تشبیہ یا ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں یا وہ نظر آتی ہیں۔ اگر ہم یہاں پر اس سیٹنگ کے اندر دیکھیں تو ہمیں ایک اور چیز جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ پہاڑ پر ہیں اور لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سو ہمیں یہاں پر ایک اور تصویر بھی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ پر موجود ہیں اور لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ خدا سے جو ہے وہ کلام لے رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ نیچے موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر اس تصویر میں ایک بہت بڑا ہیوج جو ہے وہ ڈفرنس ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر موجود ہیں، لیکن وہ اس لیے موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے کلام لینا ہے، وہ جب موجود ہیں تو وہ خود کلام ہیں، وہ جو کلام کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، جو بات کو پیش کر رہے ہیں وہ ہے۔ اور پہاڑوں کی ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ پہاڑ جہاں جہاں پر بھی ہم بائبل کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، جب کوئی شخص پہاڑ کی طرف گیا یا خدا نے اسے کال کی ہے تو وہ وہاں پر اٹس پلیس یا کہہ لیں کہ امیج آف فیلوشپ ود گاڈ، کہ خدا کے ساتھ ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے، خدا کے ساتھ فیلوشپ، اور نہ صرف فیلوشپ ہوئی ہے بلکہ بہت زیادہ ہمیں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں جہاں پر خدا کا بڑا زبردست ریولیشن ملا، جس کی اگزامپل ابھی میں نے موسیٰ کی دی ہے کہ وہ پہاڑ پر ہے، اس کو وہاں سے کلام ملا ہے۔ ایک اور اگزامپل جس طرح سے آپ لے لیں کہ ابراہیم جو ہے جب وہ پہاڑ پر جاتا ہے وہ سیکریفائس کرنے کے لیے، قربانی جب خدا اسے حکم دیتا ہے اور وہ وہاں پر جاتا ہے پہاڑ پر، تو وہاں اس کو برہ دیا جاتا ہے کہ بیٹے کو قربان نہ کر، برے کو قربان کر۔ تو وہاں پر اس کو ایک بڑا زبردست بھید اور زبردست مکاشفہ ملتا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہوہ یری ہے، جو مہیا کرنے والا ہے، جو پرووائڈ کرنے والا ہے۔ سو دس ہیز ویری اس کی بڑی سگنیفیکنس جو ہے وہ خدا کے کلام کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی یہاں پر اپنے شاگردوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور جس طرح سے ابھی ریورنڈ طارق صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے استاد اور شاگرد کے تعلق سے، تو یہ بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت دفعہ پہاڑ پر موجود ہوتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، بہت ساری باتیں جب یہ نیچے تمثیلوں میں کرتے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، پوچھتے تھے، تو اس لیے ان کی بے حد جو ہے وہ ایک زبردست سگنیفیکنس موجود ہے۔ اور یہ پورا کا پورا واقعی جو لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، جو لوگوں کو فوڈ خداوند یسوع مسیح نے جو وہاں پر پرووائڈ کیا ہے، یہ بھی ایک یہی تصویر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ پہاڑ پر موجود ہیں، لیکن آسمان سے وہاں پر جو تصویر ہے موسیٰ کے وقت کے اندر کہ یہ ہے کہ وہ جب وہ ولڈرنس میں تھے تو مینا جو ہے وہ کھاتے تھے، انہیں ملتا تھا، یہاں پر وہ ایک اسمال پورشن سے اس نے مریکلسلی مافوق الفطرت طریقے سے زندگیوں کو جو ہے وہ فوڈ دیا ہے اور انہیں دیا ہے۔ سو یہ دس از ایوری تھنگ، جیسے میں پہلے جھیل پر بھی بات کر رہا تھا، ابھی پہاڑ پر بھی بات کر رہا ہوں، تو ہر ایک چیز کی ایک اپنی سیٹنگ ہے، اس کا مطلب ہے، اور وہ اپنے اندر ایک مکاشفہ اور بھید رکھتی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے کلام میں سے۔ تو یاد رکھیں کہ جتنی بھی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے تعلق سے سیکھیں، جانیں، اور ہر ایک چیز، ہر ایک لفظ جو بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے ہمارے لیے از حد بابرکت ہے، اور ضروری بھی ہے کہ ہم اس کے تعلق سے خدا کا کلام سیکھیں، جانیں۔ اور خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کے ان خدام کے لیے جو بڑی محنت سے، رق ریزی سے کام کرتے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنتے ہیں، تاکہ خدا کے کلام کی حقیقتیں اور سچائیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ آگے بڑھیں گے، طارق وارث صاحب سے جانیں گے۔ طارق صاحب، ایک ہمارے سوال کا ضرور آپ جواب دیں۔ اکثر اس بات کے تعلق سے کنفیوژن رہتی ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عید فصح اور عید فطیر اکثر ہمیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ اکٹھا ہی نظر آتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ہی عید ہے، عید فصح اور عید فطیر جو ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کے تعلق سے جو بھی فرق ہے یا جو ان میں دنوں کا معاملہ ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نظر نہیں آتا ہے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیسے اس تعلق سے رہنمائی دیں گے کہ وہ آئندہ سے اس بات کو یاد بھی رکھ سکے اور ان کو ازبر بھی ہو جائے کہ عید فصح اور عید فطیر کیا ہے۔ ناظرین، اس میں پہلے میں ایک دو ذرا بگ پکچر، بڑی تصویر آپ کے سامنے پیش کروں گا
عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں جب ہم یہودی عیدوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں 7 بڑی یہودی عیدوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس تعلق سے احبار کی کتاب کا جو باب نمبر 23 ہے اس میں ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ میں وہ نام بھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اس میں نمبر 1 ہے عید فصح، جس کو ہم انگریزی میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پاس اوور کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے عید فطیر، اس کو بے خمیری روٹی کی عید بھی کہتے ہیں، انگریزی میں ہے دا فیسٹ آف ان لیونڈ بریڈ۔ پھر عید نمبر 3 ہے کہ پہلے پھلوں کی عید، دا فیسٹ آف فرسٹ فروٹس۔ پھر نمبر 4 ہے دا فیسٹ آف ویکس، ہفتوں کی عید۔ اور پھر جو ہے نمبر 5 ہے دا فیسٹ آف ٹرمپٹس، نرسنگوں کی عید۔ اور نمبر 6 ہے دا ڈے آف اٹونمنٹ، یوم کفارہ۔ اور نمبر 7 ہے دا فیسٹ آف ٹیبرنیکلز، عید خیام یا خیموں کی عید۔ اب یہ جو 7 عیدیں ہیں، جب ہم ببلیکل تھیولوجی کے نقطہ نظر سے بائبل مقدس کی تفسیر کرتے ہیں، اور اس میں ایک اپروچ ہے پروفیسی اینڈ فلفلمنٹ، نبوت اور اس کی تکمیل۔ پرانے عہد نامے میں پروفیسی ہے، نبوت ہے، پرومسز آر میڈ، وعدے کیے گئے ہیں، شیڈو از گیون، عکس یا سایہ دیا گیا ہے۔ اور پھر نئے عہد نامے میں ہے فلفلمنٹ، ان نبوتوں کی، ان وعدوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں عکس ہے، نئے عہد نامے میں حقیقت ہے۔ تو یہ 7 عیدیں کسی نہ کسی طرح سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ذات اور آپ کے کام کا عکس ہیں، جس کو پھر خداوند مسیح آ کر پورا کرتا ہے۔ ان 7 میں سے اہم ترین عید، ویسے تو سب اہم ہے، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ عید فصح ہے، پاس اوور ہے۔ وہ عید ابیب کے مہینے میں، جس کا بعد میں نام تبدیل کر کے اسیری کے بعد اس کا نام نیسان ہو گیا، ابیب کے مہینے کے یہودی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو منائی جاتی تھی، عید فصح۔ انگریزی میں اس کو پاس اوور کہتے ہیں۔ پاس اوور کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کر جانا، گزر جانا، کسی پر سے یا کسی کے پاس سے گزر جانا، رکنا مت، کچھ کرنا نہ انہیں۔ وہ اس لیے کہ خداوند خدا نے اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا کہ تم، یہ ہے خروج کی کتاب کا 12واں باب، پورا چیپٹر آپ نے پڑھنا ہے، اور خروج اور احبار 23 5 تا 14 بھی آپ نے پڑھنا ہے، عید فصح اور عید فطیر کو سمجھنے کے لیے۔ وقت نہیں ہے اس لیے ہم حوالہ جات پڑھ نہیں سکتے۔ خروج 12واں باب اور احبار 23 5 تا 14، وہاں پر جو پاس اوور عید فصح ہے، اس دن خدا نے حکم دیا تھا 14ویں تاریخ کو کہ تم نے ایک یک سالہ برا لینا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، اس کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا، جس دروازے پر وہ خون لگا ہوگا، وہ فرشتہ وہاں سے گزر جائے گا، اس خاندان کا پلوٹا نہیں مرے گا۔ The angel of death will pass over that house. وہ بچ جائیں گے۔ اور نئے عہد نامے میں پہلا کرنتھیوں 5ویں باب میں پولس رسول فرماتا ہے کہ ہمارا فصح یعنی مسیح قربان۔ اب یسوع مسیح فصح کا وہ برہ اور خود فصح ہے، جس کی قربانی کے وسیلے سے، جس کے خون کو یعنی کفارے کو قبول کرنے کے وسیلے سے جب خدا ہمیں دیکھتا ہے تو وہ اس کی عدالت ہم پر سے گزر جاتی ہے، موت گزر جاتی ہے، ہم بچ جاتے ہیں۔ اب عید فصح 14 تاریخ کو ہوتی ہے، اور کنفیوژن یا مکس اپ اس لیے ہوتا ہے عید فصح اور عید فطیر میں، اور جب میں
عمر میں چھوٹا تھا اور میرے پاس اتنی تربیت نہیں تھی جتنی آج ہے، تو مجھے اکثر عید فصح اور عید فطیر کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ یہ ہے کہ عید فطیر 15 ابیب کو اگلے دن ہوتی تھی، اور یہ عید 7 دن تک جاری رہتی تھی۔ نسان کی 15 تاریخ، ہاں، یہودی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو عید فصح اور 15 تاریخ کو عید فطیر، جس کو بے خمیری روٹی کی عید بھی کہتے ہیں، دا فیسٹ آف انلیونڈ بریڈ۔ آپ میں سے جو لوگ انگریزی میں پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو عید تھی یہ 7 دن تک، ایک ہفتے تک جاری رہتی تھی۔ اس میں یہودیوں نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ جو آٹا وہ گوندتے ہیں، جو وہ روٹی کھاتے ہیں، وہ بے خمیری ہونی چاہیے، اس میں خمیر، یسٹ نہ ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ پرانے اور نئے عہد نامے میں خمیر کو بدی کی، گناہ کی تصویر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسے ان کا جو آٹا ہے اور اس سے بنی ہوئی روٹی خمیر سے پاک ہے، ایسے ہی یہودیوں نے اپنی زندگیوں کو گناہ سے پاک کرنا تھا۔ اس تعلق سے ایک اقتباس ضرور دیکھ لیں نئے عہد نامے میں، خروج 12 اور پھر احبار 23:5 تا 14 کے بعد پہلا کرنتھیوں 5واں باب ناظرین ضرور دیکھیں، کیونکہ وہاں پولس رسول اس کو بڑا خوبصورت بیان کرتا ہے، اور ببلیکل تھیولوجی کے پرسپیکٹیو سے یہ بڑی دلچسپ انٹرپریٹیشن ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5:6 تا 8 میں لکھا ہے، تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ زبردست۔ سو یسوع مسیح عید فصح کی بھی تکمیل ہے اور عید فطیر کی بھی تکمیل ہے۔ اور یاد رکھیں پاسٹر منور صاحب، لوکا کی انجیل کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے جس رات اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا تھا وہ فصح کی رات تھی، اور اگلے دن مسیح یسوع نے قربان ہو کر فصح کی قربانی اور دیگر تمام یہودی قربانیوں کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ اور جب مسیح نے جان دی اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تو وہ اس بات کا ہی اظہار تھا کہ اب جانوروں کی قربانیوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب یسوع مسیح نے کامل قربانی دے دی ہے۔ اب پولس رسول یہاں جو بات بیان کر رہا ہے، اوریجنل کانٹیکسٹ میں کرنتھس کے لوگوں میں آپس میں ڈس یونٹی، پارٹی بازی، گروپ بندی آ گئی تھی، اور پولس رسولوں نے بتاتا ہے کہ تمہارے اندر نا اتفاقی کا جو یہ خمیر آیا ہے، جو شرارت اور گناہ آیا ہے، اس کو اپنے اندر سے ختم کرو اور مسیح میں خدا کا تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ۔ اور پھر اس کو وہ احبار کی کتاب کے 23ویں باب سے اور خروج کی کتاب کے 12ویں باب سے جوڑتا ہے کہ یسوع مسیح میں اب ہماری جو فصح کی عید ہے اور بے خمیری روٹی کی عید ہے وہ پوری ہو گئی ہے، ہمارا فصح قربان ہو گیا ہے، اور مسیح کے وسیلے سے ہم اپنے پرانے خمیر یعنی اس گناہ سے آزاد ہو کر خدا میں تازہ گندھا ہوا آٹا بن گئے ہیں۔ پریز گاڈ، زبردست۔ ایک بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین، بائبل مقدس میں یہ جو خمیر ہے یا اور ایسے میٹافرز جو استعارے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام کلام کی تفسیر کے تعلق سے ہے، تو اس میں کانٹیکسٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مثلا پہلا کرنتھیوں 5ویں باب میں، گلتیوں کے نام خط میں، احبار کی کتاب میں، خروج کی کتاب میں خمیر کو منفی معنوں میں بیان کیا گیا، گناہ کی ایک یہ تصویر ہے، لیکن یسوع مسیح جو ہیں وہ خمیر کو پازیٹیو سینس میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بادشاہی خمیر کی مانند ہے، جیسے تھوڑا سا خمیر پورے
आटे में फैल जाता है, ऐसे ही मेरी बादशाही पूरी दुनिया में सरायत कर जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाइबल मुकद्दस में तजाद है, नुक्ता ये है कि एक ही इस्तारे को आप सूरत हाल के मुताबिक जो है एक से मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें खमीर मनफी मानों में शरारत और गुनाह की तस्वीर है, जिससे खुदावंद यस्सु ने, खुदा के फसा ने और बेखमीरी रोटी की ईद को पूरा करने वाले ने हमें आज़ादी दे दी। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और यकीनन आप सब ने इस प्रोग्राम के वसीले से भी बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है, और हमारा ईमान है कि आप यकीनन इन तमाम बातों को दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। अभी गुज़श्ता हमने इस ईद को, ईद क़यामतुल मसीह को, रेज़रेक्शन डे को, ईस्टर को सेलिब्रेट किया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ईस्टर का लफ्ज़ लेने से बड़े गुरेज़ा हैं, कुतराते हैं, तो इसमें कोई ऐसा इबहाम नहीं है, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप दिल खोल कर और जितना दिल करता है दिल भर कर लोगों को ईस्टर मुबारक कहा करें। इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं है कि इससे कोई बाइबल की थियोलॉजी पर या किसी और चीज़ पर असर पड़ता है। सो जिस तरह से भी आप किसी को ये ईद सेलिब्रेट विश करना चाहते हैं ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच इमरान साहब, थैंक यू सो मच तारिक साहब। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।